آج بروز منگل 20 اکتوبر 2020۔ سب سے پہلے ملکی خبریں، صرف ہیڈ لائنز۔ تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ملاحظہ فرمائیے، لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملے گی، بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم نے یہ انتباہ کیا ہے کہ موسم سرما میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر فورس اور انتظامیہ کے درمیان سازگار ماحول پیدا کیا جائے۔ نوجوانوں میں رضاکارانہ خدمت کا بہت جذبہ ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان میں خیرات دینے کا جذبہ کتنا ہے۔ ہمیں عوام کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ دنیا بھر میں صفائی کا نظام بہتر، لیکن پاکستان میں ایسی مثالیں نہیں نظر آتی۔ لاہور میں ترقی کے نام پر 70% درخت ختم کر دیے گئے۔ کراچی کی ساری گندگی سمندر میں ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کر کے ہم ماحولیاتی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ موسم سرما میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ اور شہروں کو صاف کرنا ہمارے اہداف میں کلیدی ہے۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمیں عوام کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ عوام کی طاقت استعمال نہ کرنے کی بڑی وجہ حکومت اور عوام کے مابین گہری خلیج ہے۔ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے مزار قائد پر گئے تو پی ٹی آئی کارکنان نے بھی نعرے بازی کی۔ ویڈیوز موجود ہیں۔ سینٹ منسٹر رضا ربانی کی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کی مذمت۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے جلسیوں سے خوفزدہ نہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کی جلسیوں سے خوفزدہ نہیں۔ اپوزیشن کی کرپشن بچانے کی مہم کامیاب نہیں ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے مزار قائد پر ہلڑ بازی قابل مذمت ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے حکومت اقدامات کرے گی اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان مضبوط اور خوشحال ملک بنے گا۔ آئندہ چند ہفتے میں عوام کو اچھی خبریں ملیں گی۔ وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات اصولی طور پر اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونے چاہیے۔ ان مذاکرات میں بھارت پاکستان کے علاوہ کشمیریوں کی مذاکرات کی میز پر موجودگی ضروری ہے۔ پاکستان کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ کشمیریوں نے خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے اور یہی اقوام متحدہ کی قراردادوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تھے صدر آزاد کشمیر جناب سردار مسعود خان۔ جماعت اسلامی نے مہنگائی بے روزگاری کے خلاف تحریک کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت مخالف تحریک حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی۔ آئین میں حکومت کی تبدیلی اور خاتمے کے تمام ذرائع موجود ہیں۔ عمران خان حکومت نااہل، ناکام اور عوام دشمن ہے۔ جو حکمران غرور، تکبر اور گھمنڈ کا شکار ہوں، خوف خدا اور جواب دہی کا احساس ہی نہ ہو تو ملک بڑے بحرانوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ کہنا تھا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا۔ عمران خان کی پارلیمنٹ حملہ کیس میں بریت کی درخواست پر فیصلہ 29 اکتوبر کو سنایا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا وزیر اعظم عمران خان کے وکیل کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ ٹک ٹاک انتظامیہ کی یقین دہانی پر پاکستان میں ٹک ٹاک بحال کر دی گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ معروف چینی موبائل ایپ ٹک ٹاک کی انتظامیہ کی یقین دہانی کے بعد کہ آئندہ غیر اخلاقی مواد پھیلانے والے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا جائے گا، پاکستان میں ٹک ٹاک کو بحال کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی اے کی طرف سے جاری بیان میں کہا ہے کہ ٹک ٹاک مینجمنٹ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ غیر اخلاقی مواد پھیلانے والے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا جائے گا اور اکاؤنٹس کی مقامی قوانین کے مطابق نگرانی بھی کی جائے گی، جس کے بعد ٹک ٹاک کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کیا کوئی اپنے والدین کی قبر پر جا کر ایسے ہلڑ بازی کرتا ہے؟ اگر کسی پر ہاتھ ڈالا گیا ہے تو اس کا ساتھ نہ دیں۔ یہ کہنا تھا پی ٹی آئی کے سینیٹر محسن عزیز کا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے پینٹ کوٹ پہن کر جنرل باجوہ کی توسیع کے لیے ووٹ دیے، کمرے کے تالے توڑ کر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ آج کل تو ہر دیوار پھلانگی جا رہی ہے۔ سندھ حکومت اس گرفتاری پر FIR کی تحقیق کروائے گی۔ ہمارے پرامن جلسوں نے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے ہیں، ہمیں پکڑ دھکڑ کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ آپ کو یہ اقتدار راس نہیں آنے والا، دھونس دھاندلی سے جمہوریت نہیں چلتی، آپ کی جواب دہی بھی ہوگی، وہ سینٹ میں خطاب کر رہی تھیں، جبکہ وفاقی وزیر اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ ہم دفاعی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے برطانوی اخبارات میں اشتہار شائع کرنے کی وفاق کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی ضمانت منظور کر لی۔ پولیس کی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، کارکنوں کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے۔ صفدر کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ اور IG مستعفی ہو علی زیدی۔ آپ کا IG آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کس بات کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی۔ کیا 5 اسٹار ہوٹل کا دروازہ لات مارنے سے ٹوٹ جاتا ہے؟ وہ گانا گاتے ہوئے پولیس کی موبائل میں بیٹھے تھے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی زیدی نے اظہار خیال کیا۔ شہباز شریف کو اربوں کے میگا پروجیکٹس مقررہ وقت سے پہلے مکمل کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر کو 2 بار حراست میں لیا جا چکا ہے، لیکن 1 پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ سابق پولیٹیکل سیکرٹری نواز شریف کی بذریعہ اشتہار طلبی کے عدالتی احکامات پر عمل درآمد۔ اشتہار جاری۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیل زیر سماعت ہے اور نواز شریف عدالت میں پیش ہونے کے پابند تھے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری کے لیے سندھ پولیس پر دباؤ ڈالا گیا اور ریاست نے ایک سٹنگ آپریشن کیا۔ محمد زبیر۔ اس کمرے میں مریم نواز بھی تھیں۔ آپ کو کیا ڈر و خوف تھا جو دروازہ توڑ کر آپ اندر گھسے؟ ترجمان نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ نیوی کے سول ملازم کے کورٹ مارشل معاملہ۔ سپریم کورٹ کی نیول چیف کے حکم پر نظر ثانی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ امریکی خاتون کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے رحمان ملک سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ ضلع سیالکوٹ کی پولیس کو لینے کے دینے پڑ گئے اور اب پولیس کسی شہری کو بلا جواز گرفتار کرنے اور جھوٹے مقدمات کا اندراج کرنے سے گریز کرنے لگی ہے۔ اس کی اصل وجہ حال ہی میں سیالکوٹ میں تعینات ہونے والے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اسد علوی کی جانب سے بھیس بدل کر سادہ کپڑوں میں دن اور رات کے وقت پولیس ناکوں، چیک پوسٹوں اور تھانوں میں پہنچ کر حالات کا جائزہ لینا ہے۔ اس سے قبل پولیس کے من میں جو آتا تھا وہ کرتی تھی، لیکن مذکورہ DPO کے متحرکانہ اور فرض شناسی کے انداز نے پولیس کے لیے کرپشن کے دروازے بند کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ DPO نے شہریوں کو ہر قسم کا جائز اور قانونی طور پر ملنے والا ریلیف دینے کے لیے اپنے بھرپور عزم کا اظہار کیا اور جرائم کی بیخکنی کے لیے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ PIA نے عید میلاد النبی کی مناسبت سے حجاز مقدسہ کے سفر پر 12% خصوصی رعایت دے دی۔ وزارت IT نے پسماندہ دور دراز علاقوں میں براڈ بینڈ سروسز کے لیے ریکارڈ 511 کروڑ روپے کے منصوبوں کی منظوری دی۔ وزارت IT نے پسماندہ دور دراز علاقوں میں براڈ بینڈ سروسز کے لیے ریکارڈ 511 روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ موجودہ حکومت میں براڈ بینڈ سروسز کی فراہمی میں یہ ریکارڈ 511 کروڑ روپے کے منصوبے ہیں۔ سیکرٹری IT شعیب صدیقی۔ خیبر پختونخوا کے غریب افراد کی آمدن میں اضافے کے لیے اثاثہ جات کی تقسیم۔ اسلام آباد۔ غربت کے خاتمے کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ یعنی PPAF نے خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ اور لکی مروت میں لائیولی ہوڈ سپورٹ اینڈ پروموشن آف اسمال کمیونٹی انفراسٹرکچر پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت اثاثوں کی منتقلی کی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کے تحت بنیر، شانگلہ اور لکی مروت کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے جرمن ترقیاتی بینک
KFW کی جانب سے سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے۔ لاہور کے داخلی خارجی راستوں کی سیکیورٹی کے لیے 17.5 کروڑ روپے جاری۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر مزید ہائی میگا پکسل کیمرے لگائے جائیں گے۔ پنجاب یونیورسٹی نے 3 امیدواروں کو PhD کی ڈگریاں جاری کر دیں۔ پنجاب یونیورسٹی نے قرۃ العین شعیب دختر محمد شعیب یاسین کو فارماسوٹکس کے مضمون میں ان کے PS قسم 11 کی منتخب ادویہ پنجاب یونیورسٹی نے قرۃ العین شعیب دختر محمد شعیب یاسین کو فارماسوٹکس کے مضمون میں ان کے BS قسم 11 کی منتخب ادویہ کے نینو سپونجز کی تشکیل، اوصاف اور دوا سازی کی خصوصیات پر ان کے اثرات کی تحقیق کے موضوع پر، جبکہ راحیلہ اشرف دختر محمد شریف کو مالیکیولر بائیولوجی کے مضمون میں ان کے پاکستانی آبادی میں موروثی شب کوری کی جینیاتی بنیاد کے موضوع پر، اور محمد حفیظ ولد محمد طفیل کو فارمیسی۔ پنجاب یونیورسٹی نے BCom کے تحریری امتحانات کی رول نمبر سلپس جاری کر دیں۔ ملک پر 3 دہائیوں سے زائد حکومت شریف فیملی نے کی، اور جبکہ جواب دوسروں سے مانگتے ہیں۔ انصاف ٹریڈرز ونگ۔ نواز شریف کا آرمی چیف کے خلاف بیانیہ اسرائیل اور بھارت کا ایجنڈا ہے، صدر حاجی نوید طاہر کی پریس کانفرنس۔ PDM کے جلسے میں کوٹا سسٹم پر خاموشی نے کراچی کے عوام کو مایوس کیا، الطاف شکور۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کا مقصد ناانصافی اور کرپشن کا خاتمہ اور عوام کے بنیادی مسائل کا خاتمہ نہیں بلکہ صرف اقتدار کا حصول ہے۔ پوائنٹ سکورنگ کے لیے تمام لوٹوں اور کرپٹ لوگوں کے اتحاد کو عوام مسترد کرتی ہے۔ عوام اب چند خاندانوں کے مفادات کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ہاتھوں میں ہے۔ عوام کے مسائل سے ناآشنا لوگ قوم پر مسلط ہیں۔ ہاتھیوں کی لڑائی سے قوم نے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے۔ قوم ایسی حکومت چاہتی ہے جو اپنے وعدے پورے کرے۔ خیبر پختونخوا کے غریب افراد کی آمدن میں اضافے کے لیے اثاثہ جات کی تقسیم، اسلام آباد۔ غربت کے خاتمے کے عالمی دن کی مناسبت سے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ یعنی PPAF نے خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ اور لکی مروت میں لائیولی ہوڈ سپورٹ اینڈ پروموشن آف اسمال کمیونٹی انفراسٹرکچر پروگرام کے دوسرے مرحلے کے تحت اثاثوں کی منتقلی کی تقریب کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام کے تحت بنیر، شانگلہ اور لکی مروت کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے کام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے جرمن ترقیاتی بینک کی جانب سے سرمایہ فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ PPAF اس پروگرام پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے دوسرے مرحلے میں انفراسٹرکچر کی ترقی، اثاثوں کی منتقلی اور مقامی حکام کے ساتھ مستحکم رابطوں کے ذریعے تقریباً 1,60,000 افراد مستفید ہوں گے۔ اس حوالے سے شانگلہ میں اثاثہ جات منتقلی کی تقریب 2 مختلف مقامات پر منعقد ہوئی۔ یونین کونسل شنگ میں اثاثہ جات منتقلی کی تقریب کی سربراہی اسسٹنٹ کمشنر بشام خرم رحمان جدون نے کی۔ انہوں نے یونین کونسل ملک کھیل سے تعلق رکھنے والے مردوں میں 20 اثاثہ جات تقسیم کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر بشام خرم رحمان جدون نے غربت کے خاتمے کے لیے PPAF کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا، اس طرح کے منصوبوں سے غریبوں کے لیے معاشی مواقع کے حصول میں بہتری آ سکتی ہے، جس کی بدولت وہ اپنا بہتر مستقبل تعمیر کر سکیں گے۔ اس حوالے سے PPAF اور KFW کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ یونین کونسل شنگ میں ایک دوسری تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر الیوری کے اسسٹنٹ کمشنر واجد علی خان نے یونین کونسل کے ایک دوسری تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر الپوری کے اسسٹنٹ کمشنر واجد علی خان نے یونین کونسل کے مردوں میں 25 اثاثہ جات تقسیم کیے۔ ان اثاثہ جات میں کپڑے کی دکانیں، جنرل سٹور، کولڈ ڈرنک کی دکانیں، پولٹری، سبزیوں اور حجام کی دکان سمیت مختلف کاروباری نوعیت کا سامان موجود تھا۔ الپوری کے اسسٹنٹ کمشنر واجد علی خان نے مستقبل کی نسلوں کو بااختیار بنانے کے لیے معاشی پروگرام کے نفاذ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر ہم پاکستان سے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں اور مستقبل کی نسلوں کو بااختیار بنانے کے خواہاں ہیں
تو ہمیں ملک کے پسماندہ علاقوں میں آمدن کے پروگراموں کے مؤثر نفاذ کے لیے لازماً ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ لکی مربوط کے تحصیل ناظم قدرت اللہ نے احمد خیل اور عبد الخیل کی 2 یونین کونسلوں کی خواتین میں لائیو سٹاک کے 27 اثاثہ جات تقسیم کیے۔ اس پروگرام کے تحت متعین یونین کونسلوں میں مجموعی طور پر 1250 اثاثہ جات تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی طرح 1250 تکنیکی اور پیشہ ورانہ تربیتوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور اب غیر ملکی خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ کرونا وائرس سے دنیا میں 4 کروڑ 2 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر۔ دنیا بھر میں 11 لاکھ سے زائد ہلاکتیں۔ امریکہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز، یورپ میں پابندیاں متعارف۔ فرانس کے بعد بیلجیم میں بھی رات کا کرفیو، سوئٹزرلینڈ میں تمام مقامات پر چہرے پر ماسک پہننا لازمی قرار۔ اٹلی میں ایک دن میں کرونا کے 11,000 سے زائد کیسز ریکارڈ۔ اٹلی میں اس سے پہلے کرونا کے ایک روز میں سب سے زیادہ کیسز کی تعداد 10,925 تھی۔ صدارتی الیکشن میں ہارا تو امریکہ چھوڑ جاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ مجھے اگر بائیڈن سے شکست ہوئی تو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، میں شاید امریکہ بھی چھوڑ جاؤں، انہوں نے اپنے خطاب میں کہا۔ صدارتی انتخابات۔ ریاست مشیگن میں مسلمانوں کے ووٹ اہمیت کے حامل ہیں۔ انتخابات میں ایماندارانہ سوچ، احترام اور مسلمانوں کے کردار کا اعتراف بہت اہمیت رکھتے ہیں، ڈاکٹر الحدیدی۔ 2 امریکی شہریوں کی رہائی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کا شامی صدر سے رابطہ۔ ٹرمپ بیرون ممالک قید تمام امریکیوں کو وطن واپس لینے کے معاملے میں کافی سنجیدہ ہیں، اہلکار کی گفتگو۔ ادھر بحرین، اسرائیل میں تجارت، سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں 7 سمجھوتوں پر دستخط۔ اسرائیلی وفد کی بحرین آمد۔ منامہ میں بحرینی حکام سے مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے بات چیت کی گئی۔ متحدہ امارات اور اسرائیل میں ہفتہ وار 28 کمرشل پروازوں کا پلان تیار۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات آج معاہدے پر دستخط کریں گے۔ اسرائیلی وزارت برائے نقل و حمل کا بیان۔ جبکہ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات امن کو آگے نہیں بڑھائیں گے، امریکہ کا رد عمل۔ ایران سے اسلحے کی خرید و فروخت کرنے والوں کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، امریکہ۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں کے خاتمے سے کسی دوسرے ملک، فرد یا کمپنی کو ایران کے ساتھ اسلحے کی ڈیل کا موقع نہیں ہونا چاہیے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جنگ بندی کی کوشش ناکام۔ نگورنو کاراباخ کے مختلف حصوں میں گزشتہ 2 روز سے مسلح جھڑپیں جاری، فریقین کے ایک دوسرے پر الزامات۔ آرمینین فوج کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آذربائیجان کی فورس آرمینین افواج کا پیچھا کر رہی ہیں، آذری سفیر کا ٹویٹ۔ فلسطین میں کرونا سے مزید 6 اموات، 389 نئے کیسز کی تصدیق۔ غرب اردن میں کرونا کے مزید 5 اور غزہ میں 1 مریض ہلاک ہو گیا۔ فلسطین وزیر صحت کی پریس کانفرنس۔ مسجد نبوی کے زائرین احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں، السدیس۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیارت کے لیے کھولنے پر عالم اسلام کو مبارکباد۔ عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا۔